میں اصل میں ان کی طرح فارغ نہیں ہوں. مسئلہ سارا یہ ہمارے بیسیوں کام ہیں, اصلاحی بیانات ہوتے ہیں, تو اس کی طرح فارغ ہوتا ہے, اس کا تو پورا ہفتہ وہی کرتا رہتا ہے, پھر لا کے ایک اتوار والے دن پھینک کے چلا جاتا ہے. سامنے جو بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں بیچارے سیدھے سادے سے لوگ ہیں, بے وقوف لوگ ہیں, سامنے کسی پڑھے لکھے کو بھی نہیں بیٹھنے دیتا. ہم نے کتنی دفعہ کوشش کی ہے کہ بھائی میں سوال لکھ کے دیتا ہوں, آپ جاؤ اکیڈمی میں یہ سوال پوچھو. پھر میں نے لڑکوں کو کہا جب یہ سوال پوچھو گے نا, دیکھنا یہ الٹا گھما کے یہ جواب دے گا, تو پھر آپ نے اگلا سوال یہ پوچھنا ہے, پکڑ کے رکھنا ہے. لیکن پھر ہمیں پتہ چلا بھائی ایسے فیئر سوالات کی اجازت نہیں ہے وہاں. سلیکٹڈ سوالات ہوتے ہیں کہ تجھے یہ پوچھنا ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ایک تھا وہ ایک گاؤں میں نا, کہ وہ نہیں ہوتے وڈیرے ہوتے ہیں, سردار ہوتے ہیں, پرانے زمانے میں وہ بڑا بیوقوف سردار تھا. اس نے اپنا ایک ملازم رکھا ہوا تھا. اب سردار کو کہیں پتہ چل گیا کہ لوگ مجھے بیوقوف کہتے ہیں. سردار کو بڑا غصہ آیا کہ میں تو بڑا ذہین ہوں. تو اس نے اپنی ذہانت ثابت کرنے کے لیے اپنے ملازم سے کہا کہ دیکھ تو مجھ سے کوئی پہلی پوچھ تاکہ میں جواب دوں اور سب کو پتہ چل جائے میں کیا ہوں, بہت ذہین. لیکن اس کے کان میں کہہ دیا کہ اتنی آسان پوچھنا کہ مجھے جواب آئے. اکیڈمی میں یہی ہو رہا ہے, دیکھ یہ والا سوال پوچھنا, یہ والا نہیں پوچھنا, یہ نہیں پوچھنا. مفتی صاحب کا عدالتی خلا پہ جو آیا ہے نا, اس پہ نہیں پوچھنا. نا جب یہ کہہ دیا نا کہ میں نے یہ دعویٰ ہی نہیں کیا, تو یہ نہیں پوچھنا کہ سر آپ نے تو یہ دعویٰ کیا ہے, یہ دیکھیں نا, یہ نہیں پوچھنا. تو اب اس سیٹھ نے ملازم سے کہا, گاؤں کے سردار نے, کہ دیکھ مجھ سے کوئی پہلی پوچھ, لیکن میں پہلے بتا دوں, کان میں بتا دیا اس کے, آسان سی پوچھنا جس کا جواب مجھے آتا ہو, نہیں آیا نا تیری گردن اڑا دوں گا میں. مجھے جواب نہیں آیا تو کیا اڑا دوں گا, گردن. یہ اکیڈمی میں ہو رہا ہے. تو اس ملازم نے, اب بیچارہ بڑا ڈر گیا کہ یار کوئی ایسی پہیلی پوچھو جس کا اس پہ جواب آ جائے. بہت سوچ سمجھ کے بڑی آسان سی پہیلی لایا. سرائکی میں ہمارے حضرت یہ واقعہ سنایا کرتے تھے, تو سرائکی ہی میں بولا کرتے تھے. وہ مزہ سرائکی زبان میں ہی آتا ہے کہ حضور ایک پتنی مخلوق ہے, چولہے کے گرد گھومتی ہے, پونچھ گھمیندی ہے, میاؤں میاؤں کرندی ہے. اس نے کہا ایسا نہ پونچھ اور چولہا اس سے بھی کم وقت کی سمجھ میں نہ آئے نا, پورا ایک کلیئر کٹ بات کرو کہ میاؤں میاؤں کرندی ہے. آپ یہ سوچ رہا ہے, کافی دیر سوچ کے کہتا ہے ککیڑ, مرغا. اب وہ ملازم کے تو ہاتھ پاؤں کانپنے لگے کہ یار میں بولوں گا غلط جواب ہے تو مجھے ہی مارے گا. اب یہ ملازم ہوشیار تھا, اس نے ایسا وہ اپنا وہ رسپانس کیا نا کہ سیٹھ کو لگے کہ بالکل صحیح جواب دیا ہے. تو اس نے سیٹھ سے کہا کہ حضور لگتا ہے کسی نے دسیا ہے. یہ اتنا دماغ اللہ نے نارمل آدمی کے پاس ایسی ذہانت نہیں ہوتی. نارمل بہت ہی کوئی لگتا ہے یہ کسی نے بتایا ہے. حضور آپ جھوٹ بول رہے ہو, یہ کسی نے کیا کیا ہے, بتایا ہے. کہتے ہیں نہیں عقل جی دوڑ ہے. یہ کیا ہے, عقل جی دوڑ ہے بھائی, یہ دماغ کا کمال ہے. تو یہی حال ہے میرے بھائی, اکیڈمی میں سوالات پوچھنے کی کھلے عام اجازت نہیں ہے. ورنہ کتنے لوگ ہیں جو ترس رہے ہیں کہ یار ہمیں بھی آنے دو, ہم پوچھیں گے, یہ پوچھیں گے, وہ پوچھیں گے. تو وہ نہیں ہے بھائی, یہ پوچھنا ہے اور اس کا یہ جواب ہے. تو محمد بن, اور وہ سوال ایسے ہوتے ہیں, محمود غزنوی نے ہندوستان پہ 17 کیا کیے, 17 کیا کیے, جواب 17 حملے کیے. اگلا سوال ہے کس نے ہندوستان پہ 17 حملے کیے, اس کا جواب ہے محمود غزنوی نے ہندوستان پہ 17 حملے کیے. تیسرا سوال ہے محمود غزنوی نے کس ملک پہ 17 حملے کیے, اس کا جواب ہے جی محمود غزنوی نے ہندوستان پہ 17 حملے کیے. چوتھا سوال ہے محمود غزنوی نے ہندوستان پر کتنے حملے کیے, تو اس کا جواب ہے جی محمود غزنوی نے ہندوستان پہ 17 حملے. تو اس طرح کے سیٹ اپ چل رہا ہے. اوپن سوال پوچھنے کی وہاں کسی کو اجازت نہیں ہے, ورنہ ہم بھیجنے کے لیے تیار ہے بندے, وہ آپ سے سوال پوچھیں گے, آپ پھنسو گے بہت برے طریقے سے.